امام ابن جوزی رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عورت واسطے پردہ لازم ہے، جتنے سارا جسم چھپانا لازم ہے اتھی عورت واسطے اپنا چہرہ بھی چھپانا لازم ہے۔ اللہ حضرت امام ابن حبان فرماتے ہیں عورت واسطے جویں پورا جسم چھپانا ضروری ہے ایویں چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ اللہ میں قربان جاواں امام سعود رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عورت واسطے جویں پورا جسم چھپانا لازم ہے ایویں چہرہ چھپانا بھی لازم ہے۔ اللہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی فرمایا، فرماتے ہیں المرأۃ عورتن المرأۃ عورتن، فرماتے ہیں عورت ساری دی ساری پردہ ہے، ساری دی ساری عورت کو چھپنا چاہیے ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپا لے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الظفر المرأۃ عورہ، فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں عورت نو چاہیے اپنا ناخن بھی ظاہر نہ کرے۔ الظفر المرأۃ عورہ، عورت کا ناخن بھی پردہ ہے، عورت اپنا ناخن بھی ظاہر نہیں کر سکتی، عورت اپنا ناخن بھی کسی کو دکھا نہیں سکتی۔ پردے دا اتھوں تک حکم ہے جدو ناخن نہیں بکھانا پھر چہرہ کیویں بکھانا ہے، جدو ناخن چھپانا ضروری ہے پھر چہرہ ننگا کرنا کیویں ضروری نہیں۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں چہرے دا بھی پردہ ہے، بال بھی چھپانے نے، اپنا پورا بدن عورت نے چھپانا ہے، حتیٰ کہ ناخن تک چھپانا ہے۔ حضرات دی بکار حضرت مولانا عبدالسلام بن بھٹوی رحمت اللہ علیہ، عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ جنہ دی تفسیر میرے سامنے پئی ہے، انہوں کو سوال کیتا گیا شیخ صاحب دسو نا اے جڑا کو بندہ اکثر عورتاں کسی دے گھر جدو جناب کوئی بڑا بندہ یا کوئی بھی شخص آ جائے اے جی ساڈا اپنا ہی ہے، اے جناب عالم دین ہے، وہ جگہ سیر کر دیندیاں نے، وہ دلدی وگے بعد کہ انہوں پیار دے دیندا ہے۔ شیخ صاحب دسو ٹھیک ہے؟ شیخ صاحب فرمان لگے میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کو چھوا تک نہیں ہے، میرے نبی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور دیکھو نا ایک پرائی عورت ہے وہ بے شک پردے دی اندر ہے، وہ آ کے کسی مولانا دے سامنے کسی بزرگ دے سامنے یا کوئی بھی ہوتا جڑا غیر محرم ہے وہ دے سامنے سر ڈا دیندی ہے، اے لو جی پیار دے دیو تہاڈی دھی لگدی ہے پیار دے دیو۔ تے میں پوچھنا چاہنا انج کر کے جو سر تے ہاتھ چا رکھیا تاج تا کیتا نا، عورت کے جسم کو ہاتھ تو لگایا نا، عورت کے سر کو مس تو کیا نا۔ حضرت عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ کا یہ فتویٰ تھا، ان کا یہ مسئلہ میں نے خود سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کو چھوا تک نہیں ہے تو پھر کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ پیار کے بہانے بھی کوئی سر آگے کرے تو اس کے سر پر پیار تک دے دے۔ جو پیار دے گا آخر وہ بھی تو عورت کو چھوئے گا۔ اینج کر کے سر تے ہاتھ رکھیا چھو تے لیا نا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ این لگدا جویں سو ہی گئے جاگ رہے ہو غصہ تے نہیں آ رہا تانوں کدا ہونا ہے جنہاں نوں ہونا اوپر بیٹھی ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا عورت دا مانا پردہ آئے، عورت دا مانا پردہ آئے، اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نوں رکھو پردے وچ، اے قرآن دہائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے، اے شور سنائی دے رہے آئے آتا عورت طریقہ دنیا دا کچھ اور دکھائی دے رہے آئے، میں مرد دے دوش بدوش چلانگی اے عورت رٹ لگا رہی ہے، میں نو کم دن چپ کر دولینا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ اور چپ کرو مولویو تسی عورت نو ترقی نہیں کرم دیں دے، تسی دشمن جے عورت دی ترقی دے، تسی عورت دی آزادی دے منکر جے، نا نا نا
بنانا، ہم منکر نہیں ہیں۔ عورت کو جو اسلام نے رسپیکٹ دی ہے ہم اس کے قائل ہیں، عورت کو جو اسلام نے عزت دی ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ابو منجنابت میں پوزیشن کے اعتبار سے عورت کا جو مقام اسلام نے ذکر کیا ہے ہم سر تسلیم کرتے ہیں، لیکن ترقی کا دے ایک آدھی ترقی ماچر دی ڈبی تے بی بی دی فوٹو، اے ترقی کا دی ترقی اب مرچانے شاپر تے عورت دی فوٹو، اے ترقی کا دی ترقی لون والے شاپر تے عورت دی فوٹو، اے کا دی ترقی ہے۔ یہ کوئی ترقی نہیں ہے میری بہنا، یہ دکھتی ہے اور بکتی کا قانون ہے۔ اصل میں یہ تجھے دکھا کر لوگوں سے پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی تیری آزادی کے علمبردار نہیں ہے۔ تیری آزادی اور تیرے تحفظ کا اس کائنات میں اگر سب سے بڑا علمبردار ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام جو عورت کو عزت دیتا ہے، جو رسپیکٹ دیتا ہے، عموماً پوزیشن کے اعتبار سے جو عورت کو اسلام نے عزت دی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ عزت آج تک کوئی دین نہ دے سکا ہے، نہ قیامت کی دیواروں تک کوئی دے سکے گا۔ عزت ہو جڑی اسلام دے دیتی عورت۔ کبھی موقع بنا تو اس پر گفتگو کریں گے، ابھی میں اپنے موضوع پر بات کروں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا۔ اس آیت تو پچھلی آیت اندر سورہ نور دی آیت نمبر 31 آیت نمبر 30 اللہ پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ محبوبہ مومنانو بھی کہہ دیو، مردانو بھی کہہ دیو، یہ بھی اپنی نظرہ بچ یہاں دا کجلہ پا لین، اپنی آنکھاں بچ غیرت دا سرما پا لین، یہ بھی نظرہ چک چکی اور تمنا بکھیا کرن۔ اے میرے اپنے میرے دوستو گلی بچ کھلو کے لوکاں دیاں تیاں پیڑا نہ تکیا کر، سوچیا کر اللہ نے تیاں تینوں دی دیتیاں نے، دیٹیاں تیریاں بھی نہیں دیتا تیریاں بھی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاما، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک عورت حاضر ہوئی ہے، فرض کر دی محبوب میں نے مرگی دا دورہ پہندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بی بی کیویں آن ہویا؟ محبوبہ میں دعا کروانا چاہنی ہوں اللہ پاک منو شفا عطا کر دین۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ چکے دعا کرنے واسطے تے نال میرے پیغمبر فرماتے نے بی بی تیرے واسطے دو آپشن نے، آکھیں تے میں دعا کر دیواں اللہ پاک تینوں شفا دے دے، تے جی آکھیں تے تو بیماری تے صبر کر لے، میں دعا کرنا صبر دا بدلہ اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا۔ انہیں منٹ نہیں لایا، فوراً عرض کر دی محبوبہ زندگی تیاں آج نہیں تے کل مک جانی ہے، کل نہیں تے پرسوں مک جانی ہے، زندگی بھی عارضی، زندگی دیاں بیماریاں بھی عارضی، زندگی بھی عارضی، زندگی دے دکھ بھی عارضی، زندگی بھی عارضی تے زندگی دیاں پریشانیاں بھی عارضی، اے زندگی مک جانی ہے۔ اور نہ تپ رہنی نہ چھا بندے آنا، پیو رہنا نہ ماں بندے آ، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندے آ، نہ تپ رہنی نہ چھا بندے آنا، پیو رہنا نہ ماں بندے آ۔ اج مٹی پیرا تھلے گئے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، اور جد پتا غضب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا دونا، اڈی کدیاں قبراں بندیا، اڈی کدیاں قبراں بندیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، محبوب اللہ پاک کو دعا کرو اللہ میں جنت دے دے۔ میرے نبی نے ہاتھ چک دیتے دعا فرما دیتے، میرے نبی کو دعا کر کے بی بی چل پئی، سننا میری ماں بہنوں انج چل پئی، تھوڑا جا دور گئی تے واپس آئی تے میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے ٹھائی مار کے رون لگ پئی پردے دے اندر۔ میرے آقا فرماتے نے بی بی رونا کس گل دا؟ محبوب رونا اس باب دا ہے جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، میں غش کھا کے گر جانی ہاں تے میرے سر تے دوپٹہ بھی لت جاندا ہے، مینوں اپنے پردے دا پتہ تک نہیں رہندا، میرا جسم تے میرا لباس
لباس دا ساتھ چھٹ جاندا ہے۔ محبوبہ میں نہیں چاہتی میرے سر تو کپڑا اتریا کرے، میں غیرت منداں دی جائیاں، میں غیرت منداں دی جائیاں، میں نہیں چاہتی میرے سر دے سر تو دوپٹہ اتر جائے۔ نہیں میری یہ بہنا ذرا سوچنا کلی بہ کے، اے مرگی دے دورے دے وچ بھی پردے دی پابند رہنا چاہتی ہے۔ تو ٹھیک ٹھاک ہو کے کہنی ہے میرے کو پردہ نہیں کیتا جاندا، میرے کو سر تے دوپٹہ نہیں رکھیا جاندا، میں بازار جانا تے ننگے منہ جانا ہے، میں گفٹ سینٹر جانا تے ننگے منہ جانا ہے، میں جناب گلیاں چ جانا تے ننگے منہ جانا ہے، میرے کو منہ نہیں چھپایا جاندا، میری یہ بہنا کدوں تک نہیں چھپایا جاندا۔ ایک وقت آنا ہے اے تیرا چہرہ پہلے کفن دیاں دوواں چادراں چ چھپایا جانا ہے، پھر قبر دیاں سلیفاں تھلے چھپایا جانا ہے، پھر من من مٹی دے تھلے چھپایا جانا ہے۔ او اج چہرہ چھپان دیاں عادتاں پا تاکہ کل جدوں کفن دیاں چادراں چ چھپے تے تینوں ڈر نہ آوے۔ اللہ اللہ محبوبہ میں جدوں گر جانی ہاں تے مینوں اپنے لباس دا پتہ نہیں رہندا، اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا کرو نا، اللہ پاک بے شک میرے تے مرگی دا دورہ پیندا رہے لیکن میرا پردہ سلامت رہنا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے دعا فرما دیتی، لوگ دس دینے اے عورت جتنی دیر تک زندہ رہی ہے اگرچہ مرگی دا دورہ پیندا رہی ہے لیکن دے کپڑیاں نے کدی دا ساتھ نہیں چھوڑیا، دے لباس نے دے وجود دا کدی ساتھ نہیں چھوڑیا۔ اور اللہ پاک نے عورت نو ہدایت بخشی ہے، اے جس گھر وچ جایا کردی سی دے جان تو بعد گھر والے آکھیا کردے سن ساڈے گھر اج جنتی عورت آئی سی، ساڈے گھر اج جنتی عورت آئی سی، اے چلدی سی تے لوگ کہندے سن جنتی جا رہی ہے، اے جنتی عورت جا رہی ہے۔ کڈا مقام حیا والی عورت دا، کڈا اونچا رتبہ غیرت تے شرم تے برم والی عورت دا۔ آ میری بہنا گلاب والی بننا بھی نہیں، گلاب والی دی گل سننی بھی نہیں، گلاب والیاں دے پروپگنڈے دا شکار ہونا بھی نہیں، گلاب والیاں دے مگر لگنا بھی نہیں، گلاب والی بننا بھی نہیں، حجاب والی بن میری یہ بہنا۔ ماں خدیجہ حجاب والی، ماں عائشہ حجاب والی، ماں حفصہ حجاب والی، ماں فاطمہ حجاب والی، ماں زینب حجاب والی، اسلام کی ساری عورتیں حجاب والی۔ آ حجاب والی بن میری یہ بہنا، خالق کائنات دا قرآن ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وآخر دعوانا قرآن اندازی ہوئے گی، پہلے دعا ہوئے گی، دعا تو بعد انشاءاللہ قرآن اندازی کر بس پھر سے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ میرے مولا کریم یہ محفل کروانے والے احباب ان کی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ معاون منتظمین اللہ سب کچھ دے خیر عطا فرما۔ اللہ اس مجلس میں کوئی بیمار آیا شفا دے دے، کوئی مقروض آیا قرض دور کر دے، کوئی میری بہن بے اولاد آئی اللہ نے ایک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن مقاصد کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا اللہ مقاصد کو پورا فرما۔ اللہ جو کو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اگر کو کمی کوتاہی رہ گی وہ اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اچھا تمام بھائی تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں اطمینان کے ساتھ. کھول کے نہ مکس کرو، بھائی جان. سب سے پہلے تحصیل مرید کے، بلکہ ہم نے یہ شرط تحصیل مرید کے والی بھی نہیں لگائی. یہ صدوقڑی جو بھائی کھول رہے ہیں نا، ان میں صرف علماء، خطبہ، ائمہ مساجد، مدرسین، کسی قسم کا کوئی شخص جو دینی مدرسے یا مسجد سے ریلیٹڈ ہے نا، ان کی ہم نے یہ فوٹو کاپی لی ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیں، ان بات رکھ لیں یار، ان کو چوکنے ہیں. اس میں یہ بات یاد رکھیں، آپ نے اشتہارات پہ پڑھا ہے کہ یہ جو ہم عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں، اس میں پیکج شامل نہیں ہے. اور دوسری بات، ٹکٹ الاؤنس ہونے کے بعد ہم معقول وقت دے رہے ہیں. بڑی عید سے پہلے جس بھائی کا ٹکٹ نکلتا ہے وہ اپنی تیاری کرے گا، پاسپورٹ بڑی عید سے پہلے ہمیں جمع کروائے گا. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی بڑی عید سے پہلے ہی ٹکٹ اس کی اوکے ہو جائے. اس کے بعد یعنی آج سے بڑی عید تک آپ کم از کم 3-3.5 ماہ باقی ہیں. ہمارے اللہ کے فضل سے پاسپورٹ بنوانے والوں کا جو حال اور جتنی دیر بعد آتا ہے نا، اس حساب سے ہی ہم نے دورانیہ رکھا ہے.